السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ برادران اسلام، اس میں کوئی شک نہیں کہ رب تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں جو وجود عطا کیا ہے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے، اور قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بنایا اور پیدا کیا ہے۔ اس میں کوئی شک شبے کی بات ہی باقی نہیں رہتی، ہم سب جانتے ہیں یہ۔ لیکن جاننا یہ ہے، میں ہوں، آپ ہوں، دوسرا تیسرا ہو، کوئی بھی ہو، کیا ہم رب تبارک و تعالی کی بندگی میں یہ زندگی گزار رہے ہیں یا اس کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں؟ اس کا اگر آپ نے جائزہ لینا ہے تو ایک نسخہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور یہ نسخہ بتانے سے پہلے آپ کو یہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کلمہ شہادت کے بعد اسلام کی 4 دیواریں ہیں۔ پہلی دیوار مضبوط ہوگی تو دوسری دیوار اس کے ساتھ جو قائم کی جا رہی ہوگی اس میں بھی مضبوطی آ جائے گی، تیسری دیوار اس کے ساتھ قائم کی جا رہی ہوگی اس میں بھی مضبوطی آ جائے گی، چوتھی دیوار اس کے ساتھ قائم کی جائے گی اس میں بھی مضبوطی آ جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کلمہ شہادت کے بعد ان 4 دیواروں میں سے پہلی دیوار سب سے زیادہ مضبوط ہونی چاہیے، اور وہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے، کون سی دیوار ہے؟ وہ ہے الصلاۃ عماد الدین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین کا ستون، دین کی بنیاد، کلمہ شہادت کے بعد کی بات ہو رہی ہے، وہ نماز ہے۔ اگر نماز درست ہے، نماز مضبوط ہے، نماز مکمل ہے، نماز صحیح ہے، تو یقیناً اس کے ساتھ قائم ہونے والی دیگر 3 دیواریں روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تینوں چیزوں کی بنیاد انشاءاللہ مضبوط رہے گی، اور تینوں دیواریں اس نماز کے ساتھ مل کر کے ان سب کے اندر اور زیادہ مضبوطی آ جائے گی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے جو آخری نصیحت فرمائی وہ کیا تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت کے لوگوں، دیکھو نماز کا خیال رکھنا، نماز کو آگے پیچھے نہ کرنا، نماز مت چھوڑنا، نماز کے تارک نہ بننا۔ جب نماز کی حفاظت کی جائے گی تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے شرابن طہورا کے جام حوض کوثر سے بھی نصیب ہو جائیں گے، اور یقیناً جنت میں بھی نبی کا ساتھ ہو جائے گا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں آپ کے بہت ہی قریب ہوں، تو آپ نے فرمایا اکثر السجود، پھر سجدے زیادہ کیا کرو۔ سجدے زیادہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرض نماز تو ہے ہی لازمی، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، لیکن نفلی نماز، سنت، نوافل، مستحبات، نفلی نماز بھی کثرت سے پڑھو۔ جتنے زیادہ نمازیں ہوں گی اتنی زیادہ سجدے ہوں گے، اور اتنا ہی قرب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاءاللہ تعالی آخرت میں جنت میں نصیب ہو جائے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے! جس کو نبی کا قرب حاصل ہو جائے، گویا کہ اللہ کا قرب تو حاصل ہو چکا ہے اس کو، اور پھر وہاں جنت میں بھی سارا کچھ یہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر نماز ہی کے اندر کوتاہی ہو، نماز چھوڑ دی جائے، اپنی مرضی سے جب چاہا پڑھ لیا، جب چاہا نہ پڑھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرما دیا کہ پھر ایسے لوگوں کا من لم یحافظھا، جو نماز کی حفاظت نہیں کرتے،
اور پورے طور پہ ادائیگی نہیں کرتے، اپنی منمانی کرتے ہوئے جب دل چاہا پڑھ لیا، جب دل چاہا نہیں پڑھا، ان کا حشر و نشر روز قیامت قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، شداد کے ساتھ، یہ بڑے بڑے مجرم ہیں اللہ کی بارگاہ کے، ان بڑے مجرموں کے ہمراہ اس کا حشر نشر ہوگا روز قیامت۔ اور نبی کا قرب چاہتے ہیں تو پھر نماز کی حفاظت کرنی ہوگی۔ یہ کلمہ شہادت کے بعد یہ 4 دیواریں جو ہیں ان میں سب سے پہلی دیوار نماز کی ہے۔ اگر یہ نماز والی دیوار مضبوط قائم کر دی ہم نے تو انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ قائم ہونے والی باقی دیواریں جو ہیں اس میں بھی مضبوطی آ جائے گی۔ اگر نماز مقبول ہے تو دیگر عبادت بھی مقبول ہے، اگر نماز مقبول نہیں تو دیگر کوئی عبادت مقبول نہیں۔ نماز پڑھنے والے کے یہ خوبی بتا دی گئی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جو نماز پڑھ رہا ہے، مقبولیت والی نماز کون سی ہے؟ کہ جو نماز اپنے پڑھنے والے کو اس کی برائیوں سے روک دے، باز رکھے، منع کر دے۔ اور جو نماز بھی پڑھ رہا ہے اور چوری بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور دھوکہ بھی دے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے حلال اور حرام کی بھی تمیز نہیں کی ہوئی، نماز بھی پڑھ رہا ہے چور بازاری بھی چل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اس کی قبول نہیں، یہ نماز والی دیوار مضبوط قائم نہیں ہو سکی، یہ تو خود ہی ڈگمگا رہی ہے۔ جب نماز والی دیوار صحیح طور پر مضبوط ہوگی، قائم ہوگی، تو یقیناً یہ سارے اعمال اس کے اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوں گے اور درجہ پائیں گے وہاں۔ نماز کے اندر تو خوبی یہ رکھی ہے، اگر نماز پڑھنے والے کے اندر یہ خوبیاں نہ آ رہی ہوں کہ برائیاں اس سے ہٹتی چلی جا رہی ہیں اور نیکیاں اس کے قریب آتی چلی جا رہی ہیں، اگر نماز پڑھنے والے کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہوتی رہے، یہ صفات پیدا ہوتی رہے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یقیناً اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں آ رہی تو پھر نماز قبول نہیں ہو رہی۔ رب فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرا ذکر کرنے کے لیے، میری یاد کرنے کے لیے نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھتا ہے اور آ کر کے سلام کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں وَعَلَيْكَ السَّلَامُ اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، جاؤ لوٹ جاؤ، سلام کا جواب دیا آپ نے اور کہا لوٹ جاؤ، تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، نماز پڑھ کے آؤ۔ وہ دوبارہ نماز پڑھ کے آیا، پھر اس کے بعد یہی جواب ملا، تیسری مرتبہ نماز پڑھ کے آیا، پھر یہی جواب ملا۔ اب وہ کہتا ہے علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز سکھا دیجیے، اس سے زیادہ عمدہ نماز مجھے نہیں آتی۔ تو آپ نے بنیادی چیز جو غلطی اس کے اندر دیکھی تھی اس کی نشاندہی کری، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قیام کرو، جب رکوع کرو، جب سجدہ کرو تو بڑے اطمینان سے، سکون سے، یہ نہیں اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے۔ آج کل ہمارے کتنے بھائی 1 منٹ کے اندر 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، کیا یہ پڑھنا ہے نماز ادا کرنا ہے؟ نہیں، ان کے لیے بھی وہی جواب ہے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ واپس، تم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔ تو نماز بڑے اطمینان اور سکون اور خشوع اور خضوع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ادا کی جائے، یقیناً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اور اس کے اثرات اس پڑھنے والے کے اوپر اس طور پہ آتے ہیں کہ برائیاں اس سے دور ہٹتی چلی جاتی ہیں اور نیکیاں اس کے قریب آتی جاتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نیکی کا پیغام، اس پر خود بھی عمل کیجیے اور آگے شیئر بھی کیجیے تاکہ آپ بھی اس ثواب میں شریک ہو جائیں۔